السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہے، بے گناہ۔ یہ سچا واقعہ میرے محترم مرحوم ماموں کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ملتان کے قریب ہماری جدی پشتی زمین تھی جو ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ میں نے وہاں جانے کے لیے چھٹی لی اور یوں طویل اور تھکا دینے والے سفر کا آغاز کیا۔ شہر سے چلنے والی بس جانے پہنچاتے راستے پر گامزن ہو گئی۔ دیہاتی عورتیں اور مرد بس میں اتر اور چڑھ رہے تھے۔ سفر جاری تھا کہ پچھلی نشستوں سے نیلی پتلون اور سرخ قمیض میں ملبوس ایک نوجوان لڑکا اچانک اپنی نشست سے اٹھا اور شور مچانے لگا، بس روکو، بس روکو، میری جیب کٹ گئی ہے۔ جیب میں پورے 30,000 روپے تھے جو میں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے لے جا رہا تھا۔ لڑکے کی آواز پھر آئی، تھوڑی دیر پہلے تک رقم میرے بٹوے میں تھی، ابھی دوبارہ دیکھا تو جیب سے بٹوا غائب ہے۔ پھر تو چور اندر ہی ہوگا، وہاں سے کوئی بولا۔ ہاں ہاں، ابھی تو بس کسی سٹاپ پر رکی نہیں۔ دوسرے لڑکے کے پہلو میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ بھی تعصب سے اسے دیکھنے لگے۔ بس میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ عورتیں، مرد، بچے سبھی کسی نامعلوم چور کو بد دعائیں اور کوسنے لگے تھے۔ وے مر جاں، اینوں جیا کام کرن والے، ایسا کام کرنے والے مر جائیں، بیڑا غرق ہوئے ایسے لوگوں کا، ایسے لوگوں کا بیڑا غرق ہو۔ بیچارہ فیس جمع کروان جا رہا سی، ظلم تے ہنیر ویکھو، ککھ نہ روے ایسے ظالموں کا، ایسے ظالموں کا ستیہ ناش ہو جائے۔ کنڈکٹر نے آ کر نوجوان کو تسلی دی، اگر ابھی ابھی یہ واقعہ ہوا ہے تو چور یقیناً بس کے اندر ہی موجود ہے۔ اور وہ فکر نہ کرے۔ کسی اندیکھے چور کو پکڑنے کا تجسس، فکر مندی اور خوف، ایسے سانحے نے سب کو دہلا دیا۔ باندھ باندھ کی باتیں شروع ہو گئیں، سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے بس سیدھی تھانے کے سامنے جا کر کھڑی کر دی۔ اندر وہ لڑکا بس میں لگاتار بولی جا رہا تھا، جی مجھے اپنے بٹوے کی پہچان ہے، گندمی رنگ کا ہے، ایک طرف سیاہی کا نشان بھی لگا ہے۔ کنڈکٹر نے بس کا دروازہ بند کیا اور چٹخنی لگا کر کھڑا ہو گیا کہ چور غفلت سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نہ نکلے۔ اس دوران ڈرائیور نے جا کر تھانے دار کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگلے ہی لمحے تھانے دار 2 سپاہیوں کے ساتھ آ گیا۔ لڑکے سے کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، چلو جی ایک ایک بندہ تلاشی دیتا جائے اور بس سے اترتا جائے۔ سب سواریوں کی تلاشی شروع ہوگی۔ جب لڑکے کے ساتھ بیٹھے بزرگ صورت سفید پوش آدمی کی جیب ٹٹولی گئی تو لڑکے کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق گندمی رنگ کے چمڑے سے بنا ایک بٹوا برآمد ہوا۔ لڑکا چیخا، ہاں ہاں یہی ہے، یہی ہے، یہ دیکھو اس کے کونے پر سیاہی کا نشان بھی ہے، اسی میں میرے 30,000 روپے ہیں۔ سواریوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اکٹھے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ تھانے دار نے فوراً نوٹ گنے، وہ واقعی اتنے ہی تھے جتنے اس لڑکے نے بتائی۔ بابا کچھ بولا لیکن شور میں اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ تھانے دار غصے سے بولا، تو نے چٹی یعنی سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، پر شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ۔ بابے کا چہرہ اس اچانک افتاد شدید ذلت اور رسوائی سے زرد پڑ گیا۔
ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اس نے بامشکل خشک زبان سے تھر تھرائی ہوئی آواز میں کہا، قسم اللہ پاک کی، یہ میرے روپے ہیں۔ میں نے راستے میں اس لڑکے کو بتایا کہ آج میں 30,000 روپے کی مجھ یعنی بھینس بیچ کر آیا ہوں۔ جھوٹ نہ بول بابا، خدا تو ڈر۔ بابے کی رسوائی کی حد ہو گئی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کوئی اس کی سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ ہر کوئی اپنی کہنے لگا۔ شرم کر شرم وے بڈھیا، مرن تیرے دہاڑے نے، تینوں ایک کم کردیاں شرم نہ ہوئی؟ یعنی اے بوڑھے، تیرے مرنے کے دن ہیں، تجھے ایسا کام کرتے شرم نہیں آئی؟ بابے کا سفید پگڑ، جس کا شملہ ابھی کچھ دیر پہلے اونچا تھا، اب پیروں میں رول رہا تھا۔ تھانے دار نے بٹوا لڑکے کو پکڑا دیا اور بابے کو لان تان کہے۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہی، مگر کسی نے بابے کی نہ سنی۔ لڑکے کا گم شدہ بٹوا رقم سمیت چور سے بازیاب ہو گیا تھا۔ سواریاں دوبارہ بس پر سوار ہونے لگیں۔ بابے کو تھانے دار نے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور ڈبڈباتی آنکھوں سے بڑے دلگیر لہجے میں صرف اتنا کہا، اے اللہ، تو سچائی جانتا ہے، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، تیرا انصاف کہاں ہے؟ اسی اثنا میں وہ لڑکا بس سے اتر کر سواریوں کے سامنے ہی ایک تانگے پر سوار ہو گیا۔ لیکن یہ کیا؟ ابھی بس کے مسافر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے بھی نہ تھے اور تانگا چند گز ہی چلا تھا کہ اچانک شور مچ گیا۔ ہوا یہ کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک اور تانگے کا بم یعنی اس کے سامنے والا حصہ اس لڑکے کے سینے سے آر پار ہو گیا، جو ابھی ابھی گم شدہ رقم ملنے کے بعد خوشی خوشی شاداں و فرحاں گھر جا رہا تھا۔ بم اس کے سینے میں کھبا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بڑے کرب سے پکارا، بابا جی کو بلاؤ، بابا جی کو بلاؤ۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جہاں تھانے دار کے پیچھے پیچھے بابا جی سر جھکائے تھانے میں داخل ہونے والے تھے، اس شخص نے جلدی جلدی تھانے دار کو نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سب ادھر دوڑ پڑے۔ بس کی سواریوں کا رخ بھی جائے حادثہ کی طرف تھا۔ لڑک کی خواہش کے مطابق بابا جی اس کے سامنے لائے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی لڑکا سینے پر ہاتھ رکھے کراہتے ہوئے چیخ کر بولا، بابا جی، مجھے معاف کر دینا۔ جب آپ نے ٹکٹ لینے کے لیے بٹوا نکالا تو نوٹ دیکھتے ہی میری نیت خراب ہو گئی۔ یہ آپ کی امانت ہے، اسے واپس لے لیں۔ لوگوں، گواہ رہنا، میں بابا جی کا مجرم تھا۔ بابا جی مجھے معاف کر دینا، اپنا پتر یعنی اپنا بیٹا سمجھ کر۔ خون کے فوارے اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔
وہ موت کی دہلیز پر رکا، یہ باتیں کر رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موت کی آغوش میں چلا گیا۔ بابا جی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، سارے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس جوان کی موت نے سب کو متاثر کیا تھا۔ ادھر بس کی سواریاں بابا جی سے اپنا سلوک یاد کر کر کے سخت شرمندہ ہو رہی تھیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اس اچانک گرفت پر سب حیران تھے۔ تھانے دار بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ حیران پریشان کھڑا تھا۔ بابا جی نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا، لڑکے کا سر اپنی آغوش میں رکھا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اللہ، انصاف مانگا تھا، کھوئی ہوئی عزت مانگی تھی، تو نے اتنی جلد سب کچھ عطا کر دیا، تیرا شکر ہے۔ اے اللہ، میں اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف فرما دینا۔ ناظرین، میرے ماموں کہتے تھے یہ واقعہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے یوں متحرک ہے جیسے کل کی بات ہو۔